ما كان حلمك يشبه ضباط الأحلام ويروح ما بانت لها ثار فيني. جی ایک اور ماں ہے جو کہ معذور تھی، مگر ان کی اچھی بہو اور اچھے بیٹے نے جو فرما بردار بیٹا تھا انہوں نے خدمت کرنے کی بجائے وہ ان کو یہاں پر لا کے چھوڑ دیا. ابھی ان ماں جی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اماں کیا ہوا؟ اماں کیا ہوا؟ اماں نہیں روئے نہیں. آپ بتائیں گے آپ کے بیٹے نے اور بہو نے کیوں یہاں چھوڑا؟ آپ کو اس لیے یہاں لا کے چھوڑا کہ آپ بیکار ہو؟ ہاں، ٹانگوں سے معذور ہو. تو آپ کے بیٹے کو شرم نہیں آئی؟ چلو بہو کو تو نہیں آئی، آپ کے بیٹے کو بھی شرم نہیں آئی؟ کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا. آپ کتنے عرصے سے یہاں ہو؟ 2-2.5 مہینے. تو بیٹا ملنے آتا ہے؟ نہیں نہیں. آپ نے کبھی بد دعا دی بیٹے کو؟ نہیں کہتے ماں بد دعا نہیں دیتی. نہیں. آپ کو بیٹے کی یاد آتی ہے؟ یاد آتی جب اتوار کے دن ہوتا ہے سب لوگ ملا کے لیے آتے ہیں. مت چپ کریں، چپ کریں. ادھر تو ہمارے ملک میں کہیں عالمی ماؤں کے عالمی دن منائے جا رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں کیا کیا خوشیاں کی جاتی ہیں، مگر میں پوچھنا ان اولادوں سے چاہتا ہوں کہ ان کے عالمی دن کیوں نہیں منائے جاتے؟ ان کے لیے کیوں نہیں باتیں کی جاتی؟ یہ بھی تو مائیں ہیں، ان کے لیے بھی تو عالمی دن منائے جائیں نا. یہاں کے عالمی دن منائیں نا، اپنی اولادیں منائیں جو لاوارثوں کی طرح یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اتوار کے دن راہ دیکھتی رہتی ہوں. اتوار کے دن آپ راہ دیکھتی رہتی ہیں لیکن کوئی نہیں آتا. کوئی بھی نہیں آتا. ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اذن جہاد طلب کیا. حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے. حضور نے فرمایا احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کالا نعم. عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں. کالا ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے. ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے. ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے. باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے. اللہ راضی نہیں ہوگا. میں سچ کہتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بات وہی کہتا ہوں، سمجھتا ہوں جسے حق. نئے ابلائی مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے. آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف، یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں. ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لیے تڑپتے ہو، جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں، وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے. کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے. تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے. بلال حبش سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، سہیب روم سے آ گیا، اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا. فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی. اللہ اکبر. اب حضرت اویس کرنی نہیں آئے لیکن خیر التابعین کہلائے. آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے. اللہ، بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عامر کو ملے، اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے. جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی،
والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی یہ عادت بنا لے، روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا، اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ما كان حلمك يشبه ضباط الأحلام ويروح ما بانت لها ثار